بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ اتنی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں رائے قائم کرنا خلاف عقل شعور ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی اس کا گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا، تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے خود گھوڑا مانگو۔ اگر وہ گھوڑا دے دیتا ہے تو حاتم یقیناً سخی ہے۔ کہتے ہیں روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گہرائی ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، مہمانوں کی تواضع کرنا بھی مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آرائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان بہت خوش ہوئے۔ سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی تو گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی، فضا گرد و غبار سے صاف تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا، ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آپ کو آتے ہی بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا گاؤں گوٹ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر کے اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا دیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی خوب تعریف کی۔ دوستو، حاتم طائی کے بارے میں ایک اور واقعہ منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی تعریف سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور انا اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملے گی۔ تو اس نے ایک چالاک، جنگ پسند، لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کرے اور اس کا سر لے آئے۔ کہتے ہیں کہ کرائے کا یہ قاتل بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی ایک خوش مزاج شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش مزاج میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا، مجھے ایک ضروری کام ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا، بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل دہشت زدہ ہو کر میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں بھرا ترکش پھینک دیا اور کہا، ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔
دوستوں، سخاوت کے بارے میں حاتم طائی کے متعلق اس قدر کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ سننے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو حاتم طائی سے زیادہ سخی ہو۔ لیکن یہی سوال جب حاتم طائی سے کیا گیا تو اس نے کیا جواب دیا؟ روایت ہے کہ ایک موقع پر جب ان سے پوچھا گیا کہ سخاوت میں کیا کوئی شخص ان سے آگے بڑھا ہے تو حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں، قبیلہ طے کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دوران سفر میں شب بصری کے لیے میں ان کے گھر گیا۔ ان کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دیں ان میں مغز بھی تھا۔ میں نے مغز کھایا تو مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے کہا، واہ سبحان اللہ، کیا خوب ذائقہ ہے۔ یتیم بچہ فوراً باہر گیا اور اس نے فوراً ساری بکریاں میری لا علمی میں ایک ایک کر کے ذبح کر دیں اور سب کے مغز مجھے پیش کیے۔ جب میں کوچ کرنے لگا تو دیکھا کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا پڑا ہے۔ میں نے ان سے کہا، آپ نے تمام بکریاں کیوں ذبح کی؟ اس نے کہا، واہ سبحان اللہ، آپ کو میری کوشش اچھی لگی اور میں اس پر بخل کروں؟ یہ عربوں کے لیے بدترین گالی ہے۔ حاتم سے پوچھا گیا، بدلے میں آپ نے اسے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا، 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں۔ تو ان سے کہا گیا کہ پھر آپ تو اس سے زیادہ سخی ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی۔ حاتم کی سخاوت کا ایک واقعہ جو حاتم کی اہلیہ نے بیان کیا ہے، وہ بھی حاتم کی اہلیہ کی زبانی آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک رات ہم سخت بھوکے تھے، بچے بھی بھوک کی شدت سے رو رہے تھے۔ حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بہلانا شروع کیا اور میں نے صفانہ بیٹی کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں ہی باتوں میں میری بھی دلجوئی شروع کی تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ مجھے ان کی حالت زار پر رحم آیا اور میں نے یوں ظاہر کیا گویا میں سو گئی ہوں۔ اس نے بار بار پوچھا، کیا تم سو گئی ہو؟ میں نے جواب نہ دیا تاکہ اسے میرے سونے کا یقین ہو جائے۔ حاتم یہ سمجھ کر کہ میں سو گئی ہوں خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے خیمے کے باہر نظر دوڑائی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی چیز اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں معصوم بچوں کے پاس سے اٹھ کر آئی ہوں۔ حاتم نے کہا، جاؤ ان بچوں کو لے آؤ، باخدا میں ان بچوں کو پیٹ بھر کر کھلاؤں گا۔ میں اٹھ بیٹھی اور میں نے کہا، حاتم یہ تم نے کیا کہا ہے؟ ان بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ تمہارے اپنے بچے تو بھوک کے مارے روتے روتے سو گئے۔ حاتم خاموشی سے اٹھا، اپنے گھوڑے کے پاس گیا اور اسے ذبح کر ڈالا، پھر آگ جلائی، پھر اس پر گھوڑے کے گوشت کو بھونا اور عورت سے کہا کہ اپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، اور مجھے کہا کہ تم بھی اپنے بچوں کو جگاؤ۔ میں نے انہیں جگایا۔ حاتم نے کہا، باخدا یہ انتہائی کمینگی ہوگی کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلے والے بھوکے رہیں۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے ہر گھر میں گیا اور ان کو دعوت دی کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں آئیں اور ضیافت میں شامل ہوں۔ سب جمع ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن حاتم نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ حاتم کی جگہ کوئی بھی شخص ہوتا تو کیا وہ ایسا کر سکتا تھا کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنے بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، اور ایک ماں کی سسکیوں کی وجہ سے اپنا گھوڑا ذبح کر ڈالا جو کہ اس کی سواری کا گھوڑا تھا، اور پھر سخاوت کی انتہا یہ کہ وہ سارا گوشت قبیلے کے لوگوں کو کھلا دیا، اور کوئی اور ہوتا تو گوشت کو اپنے لیے محفوظ کر کے رکھتا تاکہ کچھ دنوں تک تو گھر کا چولہا جلتا رہے۔ لیکن حاتم کی سخاوت نے یہ گوارا نہ کیا۔ حاتم کی اس سخاوت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حاتم طائی کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم کے پاس ہی جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ حسد کا شکار ہو گیا اور حاتم طائی کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بے گناہ لوگ مارے جائیں، اس لیے اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی تو شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔
بادشاہ نے حاتم کا تمام سامان، مال و اسباب اپنے قبضے میں لے لیا اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کی ایک کھو میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک روز پہاڑ کی اسی کھو کے قریب ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غریب تھے۔ لکڑہارے کی بیوی حسرت سے بولی، کاش حاتم تائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے اور آرام کی زندگی بسر کرتے۔ لکڑہارا بولا، فضول بات مت سوچو، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام حاصل کر کے آرام کی زندگی بسر کریں۔ حاتم تائی کھو کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ان کے کام آ سکتا ہوں تو کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ وہ کھو سے باہر نکل آیا اور دونوں میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے عوض انعام حاصل کر لو۔ جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی باتیں سن کر لکڑہارا بولا، بے شک ہم غریب ہیں مگر اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی یہ ظلم نہیں ہے، تم کون سا مجھے زبردستی پکڑ کر لے جا رہے ہو؟ میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن لکڑہارا کسی صورت نہ مانا۔ لکڑہارا اور حاتم اسی بحث میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا کہ تم ہی بتاؤ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے تاکہ اسے انعام کی رقم دی جائے۔ حاتم بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بوڑھا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، باقی لوگ انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکڑہارا بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود آیا ہے۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے افسوس ہے، تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کر دیا۔ جی تو دوستو، حاتم کی سخاوت کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ اور زیادہ حاتم تائی کی سخاوت کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ میں اور ویڈیو آگے اس بارے میں لے کر آؤں یا نہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ان فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو اور آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ فی امان اللہ۔